بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھوتے کی بات۔ ایمان لانے پر مسلمانوں پر بڑے سے بڑا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ آج ہم میں سے کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ظلم غریب، بے بس، غلاموں اور لونیوں پر ہی نہیں ہوا، بلکہ امیروں اور رئیسوں کے قبیلے کے سرداروں پر ایسے ہی ظلم کیے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام قریش کے مشہور اور طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بہادر تھے، عزت دار تھے، لیکن مسلمان ہونے پر انہیں بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و شکر سے سختیاں جھیلی، ظلم سہے، پر ایک مسلمان بھی اسلام سے نہ پھرا۔ مسلمانوں کے اس جماؤ نے کافروں کو حیرت میں ڈال دیا، چونکہ طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں اور کچھ سخت۔ کچھ کفار ایسے بھی تھے جن کے دل ظلم کی اس انتہا پر پسیجے، انہوں نے سنگ دل ظالموں کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ بھی مجبور مسلمانوں پر انتہا ظلم و ستم کر کے تھک چکے تھے۔ کچھ نرم پڑے اور اس سے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جا رہی تھیں ان میں کچھ کمی ہوئی۔ صحابہ کا صبر دیکھ کر لوگ اسلام اپنانے لگے۔ جب اکثر لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان پٹتے ہیں، دھوپ میں جلتی ریت پر لٹائے جاتے ہیں، بھاری اور وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑتے، تو انہیں خیال ہوا کہ یہ اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے، ضرور اسلام کی تعلیم ایسی اچھی ہے جسے چھوڑنا انہیں پسند نہیں ہے۔ اس خیال سے بہت سے لوگوں کو مسلمان ہونے پر اکسایا، چنانچہ وہ چھپ کر ارقم کے مکان میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مکہ کے کافر چاہتے تو یہ تھے کہ مسلمان پھر کافر ہو جائیں، پر الٹا اثر ہو رہا تھا کہ کافر آ کر مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ ہر روز کفار سن لیتے تھے کہ آج فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے، آج فلاں، وہ بہت بگڑتے، غصہ ہوتے اور ہر نئے مسلمان پر سختیاں کرتے، پر ایمان لانے کا جو سلسلہ شروع ہو گیا تھا وہ رکا نہیں بلکہ برابر جاری رہا۔ یہ دیکھ کر کفار بڑی بے قراری رہی، خاص طور پر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، ابو سفیان، عاص بن وائل سہمی اور اس قسم کے بڑے بڑے لوگوں کی چنتا بڑھ گئی۔ بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگ نہ صرف عزت دار اور مالدار تھے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی عہدے پر تھا۔ جیسے ابو سفیان قریش کا علمدار تھا، عباس حاجیوں کا پانی پلاتے تھے، ولید سواروں کا افسر تھا، حرث بن قیس خزانے کا مالک تھا اور ابو جہل اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ قریش کی سرداری انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ ابو جہل اور قریش کے سرداروں کو اصلی ڈر اسلام ان کی جھوٹی سرداری کو چنوتی دے رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، چاہے کسی بھی گروہ کا یا طبقے کا ہو، برابری کا حق حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مسلمان کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں رہتی، غلام اور آقا ایک ہی لائن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ان کی مباشرت کے خلاف تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ غلام صرف خدمت کرتے کرتے ہی مر جانے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ نہ اچھا کھا سکتا ہے اور نہ اچھا پہن سکتا ہے، نہ آقا کے ساتھ بیٹھ اٹھ سکتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر غلاموں کو آزادی مل گئی تو انہیں برابر کے حق مل گئے تو ان کی برتری مٹی میں مل جائے گی، اس لیے وہ بھی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا برتاؤ کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی تعداد بڑھتے دیکھی تو گھبرا گئے۔ ابو جہل نے پھر مجلس شورا بلائی۔ جب سب آ گئے تو اس نے کہا کہ بت کے پرستگاروں، افسوس ہے کہ ہم نے شروع میں جس فتنے کو معمولی سمجھا تھا وہ بڑھ کر ہماری سرداری کو چوٹ کرنے لگا ہے۔ اگر کچھ دن اور غافل رہے تو عجب نہیں، تمام مکہ اور سارا عرب مسلمان ہو جائے گا، پھر ہمیں بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، یا جن لوگوں پر ہم حکومت کرتے ہیں ان کے محکم بن کر رہیں گے۔ کیا یہ بات ہمارے لیے شرم کی بات نہ ہوگی؟ کم سے کم اس بات کو کسی طرح سہن نہیں کروں گا۔ اس وقت تم لوگ موجود ہو، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنے کو دور کرنے کی تدبیر سوچو، ورنہ
میں صاف طور پر کہتا ہوں میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ابو جہل کی پوری مجمع نے تائید کر دی۔ ابو جہل نے کہا مجھے حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر کیا جادو کرتا ہے، نعوذ باللہ کہ وہ 1000 ستم سہنے پر بھی اسلام سے نہیں پھرتے۔ ولید نے کہا اصل میں وہ بڑا جادوگر ہے، جو آدمی اس سے ایک بار بات کرتا ہے اسی پر موہت ہو جاتا ہے۔ عتبہ بہت علم والا تھا، جوانداری پر بڑا ناز تھا۔ اس نے کہا میرے خیال میں وہ کرسی کا بھوکا ہے، اس لیے اس نے قوم میں فتنہ پیدا کر رکھا ہے۔ ابو لہب نے بولا اگر وہ کرسی چاہتا ہے یا دولت چاہتا ہے تو وہ جو چاہے اسے دے دو، ابھی تو اس فتنے کو کسی نہ کسی طرح دبا دینا مناسب ہے۔ آس نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا ہرگز نہیں، اسے کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آج ہم اس کے خوف کھا کر اس سے جو مانگے دے دیں گے تو کل کوئی اور کھڑا ہوگا اور پرسوں کوئی اور۔ سوچو اس طرح سے ہم کس کس کو اور کیا کیا دیتے رہیں گے۔ ابو سفیان نے کہا بے شک ہم کو اسے کچھ بھی نہ دینا ہے چاہیے، ہم اس کی سرداری نہیں مان سکتے، معبودوں کی قسم ہرگز نہیں، مر جائیں گے پر اس کی حکومت نہیں مانیں گے۔ ولید نے کہا تو فتنہ ہمارے سامنے ہے، وہ معمولی نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہم نے ان پر سختیاں کر کے دیکھ لیا، کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ بہتر یہی ہے کہ جو وہ مانگے دے دیا جائے۔ تھوڑی سی بحث مباحثے کے بعد یہ طے ہوا کہ عتبہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شفیر دودت بنا کر بھیجا جائے اور اسے اختیار دیا جائے کہ جس طرح سے ممکن ہو صلح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمبار کریں۔ چنانچہ عتبہ روانہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سواگت کیا، اسے احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ عتبہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تمام قریش کی طرف سے سفیر بن کر حاضر ہوا ہوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے غور سے دیکھ کر مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو عتبہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عتبہ نے کہا آپ نے اپنی قوم میں ایسا فتنہ کھڑا کر دیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر رات بدن سختیاں کی جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سانس بھر کر کہا تم نہیں جانتے مسلمانوں پر جو سختیاں کی جاتی ہیں ان سے میرے دل کتنا دکھتا ہے۔ عتبہ نے کہا پھر آپ ایسی تدبیر کیوں نہیں کرتے جس سے وہ سختیاں بند ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا تدبیر کر سکتا ہوں، اللہ کی مصلحت میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ عتبہ نے برا سا منہ بنا کر کہا خدا کا نام نہ لو، سارا فتنہ اس خدا کے نام ہی کا ہے، آپ کو تدبیر میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدبیر ہے؟ عتبہ نے کہا آپ کو تمام قریش اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، آپ مکہ کے بادشاہ بن جائیں، تمام خزانہ ساری فوج آپ کی محتاطی میں دے دی جائے گی، جس عورت یا جس لڑکی سے آپ کہیں گے آپ کی شادی کرا دی جائے گی، اس منصب کو قبول کر لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عتبہ اگر قریش کے سرداروں نے یہ سمجھا ہے کہ منصب کی لالچ میں اور حکومت ملنے کے خیال سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں تو غلط سمجھا ہے۔ خدا کی قسم میں خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں، مجھے منصب کی آرزو نہیں ہے، میں حکومت نہیں چاہتا۔ اگر کوئی تمنا ہے تو صرف یہ ہے کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، پتھر کے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ عتبہ میں خدا کا رسول ہوں، مجھ پر خدا کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت سنائی جس کا ترجمہ اس طرح ہے اے محمد کہہ دو کہ میں تجھ جیسا آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، بس سیدھا اس کی طرف جاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ ان آیتوں کو سن کر عتبہ کا چہرہ اتر گیا اور وہ حیران ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عتبہ اور سنو، اللہ فرماتا ہے اے محمد کہہ دو کہ تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں یہ زمین پیدا کی اور تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو، وہی ساری دنیا کا پالنے والا ہے۔ عتبہ کے چہرے کا رنگ ان آیتوں کو سن کر اڑ گیا، وہ کانپنے لگا
اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا بس، ورنہ میرا دل الٹ پلٹ جائے گا اور کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے۔ عتبہ اٹھ کر سیدھا قریش کے مجلس میں پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا عتبہ کیا رہا؟ عتبہ نے کہا اگر میری بات مانو تو یہی بہتر ہے کہ محمد سے کچھ نہ کہو۔ ابو جہل نے ہنس کر کہا کیا تم پر بھی اس نے جادو کر دیا ہے؟ عتبہ نے کہا جو تم چاہو کہو، میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو ان کی حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ تمام عرب پر غالب آ گئے تو یہ تمہاری عزت ہے، ورنہ عرب خود ان کو فنا کر دیں گے۔ ابو جہل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے جوش میں بھر کر کہا ہم کو صرف ابو طالب کا پاس لحاظ ہے، ورنہ ہم خود اس کا خاتمہ کر دیتے۔ ابو جہل نے کہا بہتر تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص ابو طالب کی خدمت میں جائے اور ان سے صاف صاف کہہ دے کہ یا تو وہ اپنے بھتیجوں کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو توہین نہ کرے، ورنہ ہم اسے ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ سب نے اس بات کی تائید کی اور بات ہو گئی کہ اس کارروائی کے بعد مجلس شورا برخاست کر دی گئی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ قریش کا وفد ابو طالب کی خدمت میں ابو طالب کی خدمت میں وفد حاضر ہوا۔ ابو طالب نے ان کا زوردار سواگت کیا۔ جب تمام لوگ بیٹھ گئے اور ابو طالب نے پوچھا کہیے آج آپ لوگوں نے کیسے کشٹ کیا؟ ابو جہل نے کہا محترم بزرگ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوم میں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اتنی بڑی خدائی کا صرف ایک خدا بتاتا ہے، پھر ایسی ہستی کو خدا کہتا ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اسے درخواست کریں اور آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرے، ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا نہ کہے اور نئے مذہب کی تبلیغ نہ کرے۔ آپ ہاشمی ہیں، بتوں کے پرستار ہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ دل و جان سے کوشش کر کے اسے سمجھائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے پاس آئے۔ ابو طالب بولے مجھے خود معلوم ہے کہ آپ نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی سختیاں کی ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہیں اور ان کا گھر سے نکلنا بند کیا ہوا ہے، اس کے ماننے والوں کو خوب خوب ستایا ہے۔ سوچو کیا تمہارے لیے یہ مناسب ہے؟ معبودوں کی قسم تم نے غلطی کی ہے، بڑی غلطی کی ہے۔ جو طریقہ تم نے اپنایا وہ غلط ہے۔ جب سختیاں برداشت کے قابل نہیں رہ جاتی تو کمزور سے کمزور انسان بھی مقابلے میں آ جاتا ہے۔ جد بری چیز ہوتی ہے۔ تم کو یہ جد تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بتوں کو برا نہ کہیں، اور اسے یہ جد ہے کہ ایک اللہ کی تبلیغ کرے، اس جد نے کام بگاڑ رکھا ہے۔ تم نرمی کرو، وہ خود باز آ جائیں گے۔ میری ان باتوں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ رکھا ہے، نہیں، میں مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا۔ اپنے معبودوں کی توہین بھی میں گوارا نہیں کر سکتا، لیکن میرا طریقہ الگ ہے، نہ کسی کو میں برا کہوں گا نہ سنوں۔ یہ طریقہ تم بھی اپناؤ، ہم سختیاں نہ کریں، اگر وہ تبلیغ بند کر دیں۔ ولید نے کہا میں آج اپنے بھتیجے کو بلا کر سمجھاؤں گا، یقین ہے کہ وہ مان جائے گا۔ تم بھی شکتیاں بند کر دو۔ ابو طالب بولے ابو بستری نے کہا بے شک یہ مشورہ مانا جا سکتا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے باز آ جائیں تو ہمیں مسلمانوں پر سختیاں نہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وفد کے لوگ اٹھ کر چل پڑے۔ وفد کے لوگ آنے کو تو آ گئے، لیکن ابھی انہیں اطمینان نہ ہوا تھا کہ انہوں نے دوسرے دن پھر ابو طالب کے پاس جانے کا طے کیا۔ جب یہ طے ہو گیا تو ابو لہب نے کہا کل ہم ابو طالب سے صاف طور پر کہہ دیں گے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب میں داخل نہ ہوئے تو پھر ہم ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ ابو سفیان تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا ضرور یہ کہہ دینا چاہیے، اور اگر ابو طالب کے سمجھانے سے بھی وہ باز نہ آئیں اور ہمارے مذہب میں داخل نہ ہوں تو ترنت ہم انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ ابو لہب نے کہا بے شک ایسا ہی ہوگا۔
ہم ابو طالب سے آخری بات کریں گے۔ دوسرا دن آیا، وفد نے تیاری شروع کی، سب جمع ہوئے اور ابو طالب کی خدمت میں حاضر دی۔ ابو طالب نے عادت کے مطابق ان کی آؤ بھگت کی۔ جب اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ابو طالب نے پوچھا، آج کیسے تشریف لے آئے؟ کیا کوئی نئی بات ہو گئی؟ ابو لہب نے کہا، نئی کوئی بات نہیں ہے، آج ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے کہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے سامنے بلائیں، آپ بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھائیں، اور ہو سکتا ہے ہم سب کے سمجھانے سے وہ سمجھ جائیں، مناسب ہے۔ ابو طالب نے کہا، لیکن اس کے سامنے سختی سے بات نہ کریں، کیونکہ یہ میری توہین ہوگی اور میں اسے کسی طرح نہ سہ سکوں گا۔ اطمینان رکھیے، ایسا نہ ہوگا۔ ابو جہل نے کہا، ہم سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ابو طالب نے اپنے غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کندھے پر کالی کملی پڑی تھی، ہاتھ میں گھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی السلام علیکم کہا۔ عرب میں سلام کرنے کا یہ طریقہ نہ تھا، سب حیران۔ ابو طالب نے کہا، میرے چشم و چراغ، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محترم چچا ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئی۔ ابو لہب نے کہا، تم جانتے ہو ہم سب منصب اور عزت کے مالک ہیں، قریش کے بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بات ہم کہہ دیتے ہیں کر دیتے ہیں، سارے عرب والے بغیر کچھ کہے سنے اسے مان لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں جانتا ہوں آپ ایسے ہی ہیں۔ ابو لہب پھر بولا، ہمیں قریش اور مکہ کے نمایاں قبیلوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تم سے کوئی سمجھوتا کر لیں۔ پیارے بھتیجے، جو فتنہ تم نے اپنی قوم میں پیدا کیا ہے، اس فتنے سے تمام قوم مشکل میں پھنس گئی ہے۔ تم سمجھدار ہو اور قوم کی مشکلوں کو خوب سمجھتے ہو، اپنی قوم پر احسان کرو اور اس کی مشکلوں کو نہ بڑھاؤ۔ میں نے قوم کو مشکل میں تو نہیں ڈالا، بلکہ میری قوم نے خود میرے اوپر سختیاں کی ہیں، مجھے کٹھنائی میں ڈال دیا ہے، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھ پر سختیاں کی جائیں، ہاں ملال ہے تو اس کا کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں ان پر ہر قسم کا ظلم کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ابو لہب نے کہا، بے شک یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب ہم سمجھوتے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے بھتیجے، اگر تم کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر تمہارے لیے اتنی دولت جمع کر دیں گے کہ تم سب سے مالدار بن جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، چچا اگرچہ میں غریب ہوں لیکن خدا کی قسم مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے سونا چاندی چاہیے نہ ہی دولت چاہیے۔ تو کیا کسی سندری سے محبت ہو گئی ہے؟ ابو لہب نے پوچھا۔ بتاؤ وہ کون پری ہے جس سے تم بیاہ کرنا چاہتے ہو؟ میں تم کو وشواس دلاتا ہوں کہ وہ سندری کوئی بھی ہو، ہم اس سے تمہاری شادی کرا کے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اے چچا یہ بات بھی نہیں ہے، مجھے کسی سندری سے پریم نہیں ہے۔ ابو لہب نے پھر پوچھا، اچھا تو کسی منصب کی ضرورت ہے؟ اگر یہ بات ہے تو قریش کے تم کو اپنا سردار ضرور مقرر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، مجھے جاوا منصب کی بھی خواہش نہیں۔ ابو لہب نے کہا، تو پھر بس تم شاید حکومت چاہتے ہو۔ اگر یہ بات ہے تو ہم تم کو پورے عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں اور سارے عرب آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں چچا، میں حکومت نہیں چاہتا۔ ابو لہب بولا، بس تو تم کچھ بیمار ہو، اگر یہ بات ہے تو ہم تمہارے علاج کے لیے مشہور حکیموں کو بلا کر علاج کراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کرم سے میں بیمار نہیں ہوں۔ ابو لہب نے کہا، تو کیا کسی جن یا عصیب کا اثر ہے؟ اس اثر کو کاہن دور کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی جن یا عصیب کا بھی اثر نہیں ہے۔ پھر آخر کیا بات ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور اس خدا کی عبادت کرو جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا اور جس کے اختیار میں عزت و دولت، موت اور زندگی کا نظام ہے، اور جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، جو بزرگ و برتر ہے اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔
वफ्द के तमाम मेंबर आयतों को सुनकर हैरान रह गए। कुछ देर की खामोशी के बाद अबू जहल ने कहा, तो गोया तुम सुलह करने से इनकार करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकार मैं नहीं करता बल्कि तुम करते हो। क्यों नहीं तुम खुदा के सामने झुक जाते हो और क्यों झूठे खुदाओं को नहीं छोड़ देते? अबू लहब ने बिगड़ कर कहा, इसलिए कि हम और हमारे बाप दादा इन्हें पूछते आ रहे हैं। हम ख्याली खुदा की पूजा मरते दम तक नहीं करेंगे। अब तुम होशियार हो जाओ, अब न सिर्फ तुम्हारा मक्का में रहना मुश्किल कर देंगे बल्कि तुमको कत्ल कर डालेंगे। अबू लहब को जोश आ गया था। उसने गुस्से में भरकर अबू तालिब को खिताब किया और कहा, सुनो अबू तालिब, या तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ो वरना मुकाबले में आ जाओ। अब हम तुम्हारा भी ख्याल न करेंगे। ये कौम का मामला है, मजहब का मामला है, इसमें किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा। हम आपको सोचने और गौर करने के लिए मोहलत देते हैं। अगर तुम अपने भतीजे का साथ देने से बाज आ गए तो हम तुमको अपना सरदार माने रहेंगे, और अगर बाज ना आए तो तुम पर भी सख्तियां करेंगे। और अगर तुमने कल तक ये ना कहला भेजा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ से हट गए हो तो फिर तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अबू लहब खड़ा हो गया और उसने जंग का ऐलान कर दिया था। साथ के दूसरे सरदार भी खड़े हो गए और बिगड़ते हुए रवाना हो गए। सबके चले जाने के बाद अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे, तुमने देख लिया कि सारी कौम भड़क उठी है। मैं कमजोर हूँ, मैं सारी कौम का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम इनकी बातों मान लो, मैं अकेला किस किस का मुकाबला कर सकूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की इस बात से थोड़ा परेशान हुए, फिर आंखों में आंसू लाकर बोले, चचा, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद रख दें तब भी मैं अपने फर्ज पर बाज ना पाऊंगा। यहाँ तक कि या खुदा इस काम को पूरा कर देगा या फिर इस काम पर था जाऊंगा। आपकी असर भारी आवाज ने अबू तालिब पर बड़ा असर डाला। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरी जान, फिक्र ना करो, मेरी जिंदगी में तेरा कोई बाल टेढ़ा ना कर सकेगा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी दूर हुई। आप उठे, चचा को सलाम किया और अपने मकान की ओर रवाना हो गए। मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सीरतुन नबी का भाग 8 पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में भाग 9 लेकर हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।